انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کرے۔ یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہو۔ حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے۔ فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے اس کے سامنے انسان جھک گیا۔ تو عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ تیسری ضرورت اس کی اور وہ ہے روحانی ترقی، اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے۔ تعلق مع اللہ میں ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار طاری ہو جائے، شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، وہ کسل، وہ سستیاں، ان سب سے نجات حاصل کرو اور آپ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا۔ اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہیں انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔
نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ کو دل میں لے آنا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، وہ خاتمہ ہے اللہ ہے میرے رب ہے پروردگار، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور حضور نے اسی لیے نماز کو معراج المومنین قرار دیا، اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری تین آیتیں ہیں۔ پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم۔ ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمانسٹریشن۔ جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سجدے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہو رہی ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں، تھوڑا سا جھکنا، زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر، اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس ہستی کی تعظیم کی ہے، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع، جھکے آپ، اللہ اکبر کہہ کر جھکے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے، جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی، اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی انانیت، میں، میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، میری عقل، میری منطق، میرا چوائس، میرا اختیار، یہ سب چیزیں ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مضمر ہے شیطنت، اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے۔ جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ ہو۔ بڑی صحیح تعبیر ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، یہ ہے اصل میں تعبیر۔ اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں، اور 17 رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں گن گن کر، اور 17 رکعتوں میں آپ کو معلوم ہے 34 تو سجدے ہو ہی گئے، تو سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر، لیکن یہ کہ اگر وہ کیفیت آپ کے صحیح عکاسی نہیں کر رہی ہے آپ کے ذہن کی، آپ کی نفسیاتی کیفیت کی، آپ کی قلبی کیفیت کی، آپ کے شعور کی، تو پھر ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا اس نماز سے بھی، اس لیے کہ ثواب کا نہ ملنا تو ظلم ہوگا۔
سوائے ایک بات کے کہ اس میں اگر کوئی ریاکاری ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گئی ہے، تو ریاکاری تو زیرو کے مانند ہے کہ اس سے جو شے ضرب کھاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے۔ 1 کروڑ کی تعداد عدد کو آپ زیرو سے ضرب دے زیرو ہو گئے، تو ریاکاری تو زیرو کر دینے والی شے، بلکہ زیرو ہی نہیں کرتی، وہ شرک تک پہنچا دیتی۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ فکر صحیح کی مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے جہاں فکر درکار ہے وہاں ذکر بھی درکار ہے، اور اس ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے۔ انسان کے عمل کے درست رہنا، کوئی ایک لغزش انسان کے لیے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اب اس عمل کی درستی کے لیے بھی لازم ہے تعلق مع اللہ، اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ تیسری چیز روحانی بالیدگی، روحانی ترقی، کہ اسی کے ذریعے سے وہ عشق کی بجھتی ہوئی چنگاری کو پھر بھڑکایا جا سکتا ہے، جو خاک میں دب گئی ہو۔ اللہ کی محبت کی وہ حرارت جو ہے اگر اس میں کچھ کمی آ گئی ہے تو اس کو جھاڑ کر، راکھ کو ہٹا کر اثر نو ایک حرارت پیدا کرنا، یہی وجہ ہے کہ نماز، صلاۃ جس مادے سے ماخوذ ہے اس کا بنیادی مفہوم یہی ہے، تاپنا، حرارت حاصل کرنا، آگ جلانا، آگ روشن کرنا۔